السلام علیکم، پاک 47 ٹی وی کے ساتھ میں ہوں حماد الحسن عباسی۔ آج ہم اس جگہ پر موجود ہیں جہاں پر انسانیت کی نہ صرف خدمت ہوتی ہے بلکہ ماؤں کی ایسی پرورش اور ماؤں کی ایسی خدمت ہوتی ہے کہ جس سے حقیقی طور پر جنت کا حصول ممکن ہو سکے۔ آج ہم اسلام آباد کے G11 سیکٹر میں موجود ہیں اور یہاں پر ہمارے ساتھ ایک ماں موجود ہیں۔ اس سے پہلے اگر میں بات کروں تو بنی نوع انسان کی جو ہی تاریخ شروع ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی حالت کو مسلسل سنوارنے کے لیے اور اس کو جو تو قسم پرسی کی حالت سے بچانے کے لیے اور دیگر نامصائب حالات سے بچانے کے لیے فرشتے صفت انسان شروع سے ہی انسانیت کی خدمت پر مامور ہیں۔ پاکستان کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو عبدالستار ایتھی کوئی چھوٹا سا نام نہیں ہے بلکہ انسانیت کے لیے اور پاکستان کے لیے ایک درخشاں ستارہ اور بہت ہی جو تو کہہ سکتے ہیں ہم کہ اہمیت کا حامل ستارہ ہے۔ اور اس کے علاوہ ڈاکٹر ادیب رضوی کی بات کریں اور بہت سارے ایسے نامور نام ہیں جنہوں نے انسانیت کی خدمت بالکل اس میں پیش رہے ہیں۔ اسی حوالے سے آج ہم اسلام آباد میں موجود ہیں اور ایسی شخصیت سے ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے جو صرف نہ صرف خواتین کے حوالے سے بلکہ ماؤں کی ایسی خدمت حاصل کر رہی ہیں جو کہ بالکل جنت کے حصول کا ایک ذریعہ ہے۔ تو بشرا عاقل ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں سے جو تو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم ماں السلام۔ جی کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، شکر اللہ۔ کیسے جو ہے تو یہ آئیڈیا آیا کہ ماؤں کا جو تو خیال رکھنا ہے، ماؤں سے جو ہے تو جنت کمانی ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ تسبیح اٹھاتے ہیں ہاتھ میں، جائے نماز پہ جو ہے تو ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں، جو ہے تو تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، بہت ساری ایسی جو ہے تو مذہبی عبادات کرتے ہیں، لیکن پڑھتے ہم وہی ہیں کہ جنت جو ہے تو ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ آپ کو یہ بات کیسے سمجھ آئی؟ اصل میں بھی انہی میں سے ہوں کہ میرا بھی دینی گھرانے سے تعلق ہے، مگر چونکہ میں فیشن ڈیزائنر تھی تو اسی وجہ سے تھوڑا سا کم تھا رجحان، مگر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو میری والدہ حمیدہ جو کہ پاکستان کی نامور مطلب بہت ہی بڑی ایسی شخصیت ہے جن کو کوئی مطلب نہیں کر سکتا، وہ نا میرے لیے بہت دعا کرتی تھی کہ میری سارے بچے میرے نمازی ہیں اور یہ ایک شیطان ہے، مگر میرے رب نے ان کی دعا سنی اور میں بھی دین کی طرف آ گئی اچانک ہی۔ تو جب دین کی طرف آئی تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا جو کہ پروفیسر عاقل سے کہ میں نے مسجد بنانی ہے، تو انہوں نے مجھے نا 2-3 دفعہ کہا کہ ہاں ٹھیک ہے آپ بنائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو اسی دوران ہم لوگ کہیں دعوت پہ گئے، تو وہاں جب گئے تو انہوں نے ان کے 1-2 شاگرد تھے، انہوں نے بہت عزت دی، تو ایک اماں ٹرالی لے کر آئیں چائے کی، تو میں نے ان سے کہا کہ اماں ہمیں بھی بھائی ایسی لا دے کہ میں انہیں ہر وقت دیکھ کر نا حج کا ثواب حاصل کروں۔ تو آگے سے وہ کہنے لگے کہ یہ تو میں اپنے گاؤں سے لایا ہوں، میں آپ کو لا دوں گا۔ تو یہ بات ہوئی، ہم لوگوں نے چائے وغیرہ پی، تو میں نے اس اماں کا ہاتھ چوما، وہ چلی گئی۔ اس کے بعد جب ہم لوگ واپس آ رہے تھے تو گیٹ کے پاس آئے تو میرے پاس ایک کاغذ میں لپٹا ہوا پتھر میرے پاؤں کو لگا۔ جیسے ہی میں نے سوچا کہ میں نیچے اٹھاؤں تو ان کے گارڈ نے اٹھا لیا، تو منیر صاحب نے کہا کہ یہ جو میڈم کو دے دیں۔ میں نے وہ وائٹ میں رکھا، گھر آئی کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ میں اس کی والدہ ہوں، عاقل صاحب نے مجھے پہچانا نہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں سب سے پہلے تو آپ کی ذاتی شخصیت کے بارے میں بات کریں گے کہ آپ سب سے پہلے تعلیم آپ کی کیا ہے، کس حوالے سے، کس گھرانے سے آپ کا تعلق ہے، اسلام آباد کے اس پوش علاقے میں جو ہے تو آپ ایسا فلاحی کام کر رہی ہیں؟ سب سے پہلے مجھے ذاتی طور پر اپنے بارے میں بتائیے گا۔ جی، میں میرے جو دادا ابو ہیں وہ مائیگریٹڈ انڈیا سے ہیں، خواجہ مبارک علی جو کہ ٹھیکیدار بھی تھے گورنمنٹ کے اور ٹیکنیکل انجینئر بھی تھے، لیاقت علی خان کے گہرے دوست تھے۔ تو جب لیاقت علی خان کی شہادت ہوئی تو وہ کچھ دیر سے پہنچے تھے اس دن، ورنہ وہ بھی ساتھ ہی جاتے۔ اور انہوں نے جب لیاقت علی نے یہ کہا تھا نا کہ آپ بھی کلیم لیں، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں نہیں کلیم لوں گا جب تک آپ نہیں لیتے۔ تو اس کے بعد ماشاءاللہ ان کی مالی پوزیشن مضبوط تھی، انہوں نے یہاں ماشاءاللہ ایک مل کی بنیاد رکھی، مگر چونکہ میرے ابو اکیلے تھے جن کا نام محمد انور تھا تو زیادہ ساتھ نہ دے سکے میرے دادا ابو اور دنیا سے چلے گئے، اور ابو میرے اس نظام کو سنبھال نہیں سکے۔ تو میری عمر اس وقت تو کافی چھوٹی تھی، مگر اس کے باوجود میں نے اپنے ابو کا سہارا بنی اور فیشن ڈیزائننگ میں قدم رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت ساری عزت دی، چونکہ میرے ابو کے سب دوست جو آرمی سے تھے ان کی وجہ سے مجھے بہت جلدی اوپر جانے کی ہوئی۔ میں 3 ملکوں میں گئی، جا کر میں نے اپنا نام بنایا، مگر اس کے بعد جب میری فیملی کے لوگوں نے یہ اعتراض شروع کر دیا کہ مطلب ماں جو ہے عالمہ ہے اور بیٹی جو ہے وہ بغیر دوپٹے کے اور 12 مردوں کے ساتھ جا کے تو مطلب یہ ڈیزائننگ کی نمائش کرواتی ہے، تو پھر والدہ کا بھی اعتراض تھا، تو میں نے وہ سب کچھ چھوڑ دیا۔ چھوڑنے کے بعد میں نے پھر گھر میں ہی مزدوری شروع کر دی، خود سے کام کرنا، بچیوں سے کام کروانا، اور کام چلتا رہا۔ پھر اچانک ہی مطلب یہ ہوا کہ
میں نے شادی کا پروگرام بن گیا, شادی ہو گئی. شادی ہوئی تو اس کے بعد وہ دماغ میں ایک ہی بات تھی کہ مسجد بناؤں. مسجد کا لیتے کرتے 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 بیٹا بھی ایک ہی تھا, وہ ملک سے باہر چلا گیا. اور جب میں نے عاقل صاحب سے کہا تو انہوں نے کہا کہ ضرور بناؤ, مگر مدر سیفی ہوم ضرور بناؤ. تو کیونکہ پاکستان میں مدر سیفی ہوم کی بہت ضرورت ہے, کیونکہ پروفیسر صاحب جو ہیں ان کے ماشاءاللہ جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ ماشاءاللہ حکومتی سطح پہ اور بزنس میں کافی مقبول شخصیتیں ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر ہم نے 1 کنال جگہ لی جس میں 6 مرلے میں مسجد بنائی اور 14 مرلے میں یہ ماؤں کا گھر بنایا, اور اس میں 20 مائیں میں رکھ سکتی ہوں, اتنی کموڈیشن ہے. اور اس کے ساتھ ہی مجھے اپنی بھی تھوڑی سی رہائش بنائی کہ انہوں نے کہا تھا کہ حوری جان آپ شاید پہلی ماں آپ ہی اس ٹرسٹ کی ہوں. مگر ان کے جانے کے بعد ایسا ہوا کہ بجلی کا بل بہت آیا 85,000, جو میں پے کر کے میٹر کٹوا دیا. پھر میرے لیے بہت ساری مشکلات آئیں, میں بہت لوگوں کے پاس گئی, بھائیوں نے بھی دروازے بند کر لیے, کوئی راستہ نہیں تھا. کرائے پہ گھر لینے جاتی تھی تو لوگ نہیں دیتے تھے کہ بھئی اکیلی عورت کو گھر نہیں دینا. بہت مسئلے مسائل بنے, 7 سال مشقت اٹھائی. اس کے بعد ایک بیٹا مولانا حسن احمد جو کہ رائیونڈ سے ہے, انہوں نے ایک دن میری ملاقات ہوئی تو کہنے لگے کہ میڈم آپ اس طرح کیوں پریشان پھر رہی ہیں, تو آپ کی صحت بھی ڈاؤن ہو گئی, تو آپ تو مجھے تو مسز عاقل ویسے ہی چاہیے جیسے کہ آپ رائیونڈ میں آئی تھی. تو میں نے کہا کہ بیٹا یہ مسئلہ ہے. تو انہوں نے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی اور انہوں نے مجھے سولر سسٹم لگوا دیا اور میں اپنے گھر میں آ گئی. گھر میں آنے کے بعد اسی طرح وہ ایک ان کے دوسرے دوست ہیں, انہوں نے مجھے الیکٹرانک چیزیں جو ہیں وہ پرووائڈ کی کہ بھئی ماں جی آپ یہاں رہیں اور ماؤں کے گھر کو اپنا شروع کریں, کیونکہ آپ ہر وقت مجھے بہت ساری ایسی مائیں ملی جو کہ اتنی پریشان تھی. کسی کو اسٹیشن پہ بیٹا چھوڑ گیا تھا, ایک ایسی ماں بھی ملی جس کو بیٹی بہت مارتی تھی. تو میں سوچتی تھی کہ یا اللہ میں کس طریقے سے اس ماں کے لیے کچھ کروں, کہ مطلب اس کو بیٹی اس طرح مارتی تھی کہ اس کے خون نکل آتا تھا. وہ بیچاری میرے پاس آتی, پھر ہم دونوں بھی رہتی, تو پھر لوگ اعتراض کرتے کہ مطلب نہ یہ اکیلی عورتیں ہیں پتہ نہیں کیا کرتی ہیں. پھر میں ایسے کرتے کرتے تقریباً 7 سال میں نے 9 مائیں رکھی اور علیحدہ کی, کیونکہ پھر لوگ جب باتیں کرتے تھے لوگ مجھے کہتے تھے کہ آپ نے تو ایک عورت کا کہا تھا کہ میں اکیلی ہوں, تو اب یہ 2 کہاں سے آ گئی ہیں. تو یہ سارا کچھ کرتے کراتے پھر جب میں یہاں آئی تو میں نے اس چیز کو سوچا کہ میری جو مائیں ہیں, بہنیں ہیں, یا خدا نخواستہ مطلب ایسی کہ جسے ڈائیورس ہو گئی ہے اور بھائی نہیں رکھتے, والدین نہیں رکھتے, تو وہ خواتین جو ہیں ان کو میں رہائش دوں. اور وہ ماں جس کے پاؤں تلے جنت ہے, وہ ماں جس کو پیغمبروں نے ماں کی گود سے پیغمبروں نے جنم لیا, اور یہ اپنی ماں کو نہیں کہ آپ اپنی ماں کو ہی دیکھ کر حج کا ثواب حاصل کرتے ہیں. کوئی بھی بزرگ عورت ہوتی ہے, آپ اس کو جب پیار سے دیکھیں گے تو آپ کو حج کا ثواب ہوگا. آپ اتنی محنت کریں اور حج پر جائیں, مشقت بھی اٹھائیں, اور آپ کے پیسے میں وہ چیز نہ ہو تو شاید اللہ آپ کا حج قبول نہ کرے. اور یہ حج ایسا ہے کہ آپ نماز بھی نہ پڑھیں, ٹھیک ہے, اور دنیا کی اور کوئی مشقت بھی نہ اٹھائیں, اپنا پیسہ بھی نہ لگائیں, اور صرف اپنی ماں کو پیار سے دیکھ لیں, یا محلے میں کوئی ماں ہے تو اس کو دیکھ لیں. بیٹا میری آپ سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ آئے دن ہم لوگ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں پروگرام, اور میرے ساتھ تو حادثات پیش آئے ہیں کہ میں خود اس طرح سے حالات سے گزری ہوں. جتنا دکھ مجھے ہے یا میں محسوس کر سکتی اس دکھ کو, شاید ہی کوئی کر سکے. اور اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے اور مجھے ہمت دے. نہ تو میری کوئی بیٹیاں ہیں جن کے لیے مجھے کچھ چاہیے, میرے جو وسائل ہیں اس سے میری روٹی تو چل جاتی ہے, مگر یہ لوگ اگر تھوڑا سا میرا ساتھ دیں, تھوڑی سا میرا ساتھ دیں, تو میں عبدالستار ایدھی کی طرح اپنے آپ کو وقف کرتی ہوں اس ادارے کے لیے. اور میری کوشش ہے کہ یہ جو مائیں بہنیں میرے پاس آئیں, میں ان کی خدمت. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ میں نے یہ جب بنایا تو میں نے ان کے بیٹھنے کے لیے اتنا خوبصورت تخت پوش بنایا ہے جہاں کھانا کھانے کا اہتمام کیا جائے, اور ان کے لیے نہانے کا واش روم الگ بنایا, اور ان کے لیے پھر وضو کے لیے الگ 2 جگہ بنائیں کہ ایک وہ مطلب بیسن پہ بھی وضو کر سکیں, جو اس پہ نہیں کر سکتی تو ان کے لیے کرسی رکھ دیں, وہ وہاں پہ بیٹھ کے وضو کر لیں. اور کموڈ لگوایا ایک واش روم میں کہ تاکہ جو عورتیں گھٹنوں کے پرابلم میں ہیں, آج کل تو یہ بہت زیادہ عام ہے,
ان کے لیے. اور پھر انڈین کچھ عورتیں شک مزاج ہوتی ہیں, وہ کہتی ہیں ہم کموڈ پہ نہیں بیٹھیں گے, ان کے لیے انڈین اور ان کے لیے علیحدہ سے کچن بنایا ہوا ہے. الحمدللہ میرے رب نے مجھ پہ اتنا بڑا کرم کیا کہ میں کہتی ہوں کہ میں اس کا شکر نہیں ادا کر سکتی. مگر لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ اللہ کے لیے دیکھیں, مسجدوں کو رب بہت دیتے ہیں, لوگ بہت زیادہ دیتے ہیں, مگر مسجدوں کو بھی دینا چاہیے. مگر یہ جو ادارے ہیں نا, ان کو آپ دیکھیں, میں کسی سے کچھ نہیں مانگتی, میں صرف یہ کہتی ہوں کہ آپ لوگ تھوڑا سا ساتھ دیں, اور جو ماں آپ کو کہیں مل جائے آپ اس کو میرا فون نمبر دیں, میرا ایڈریس دیں اور اس کو یہاں پہنچا دیں, تاکہ یہ خدمت کرنے کا موقع مجھے ملے. ماں جی آپ نے ذکر کیا کہ جو تو آپ خود یوں کہ ایک ماں ہیں, آپ کی ایک اپنی فیملی تھی, آپ کا ایک اپنا بیٹا تھا. اگر اس حوالے سے ہم بات کریں تو آپ کو یہ خیال کیسے آیا, آپ کی اپنی فیملی اس وقت کہاں ہے, اور آپ کا اپنا بیٹا جو آپ نے جیسے پہلے آپ نے ذکر کیا ان کے بارے میں, تو وہ آپ کی کتنی کوئی دیکھ بھال کرتے ہیں جیسے آپ دیگر ماؤں کی دیکھ بھال کرتے ہیں؟ آپ کو بحیثیت ماں کتنا پیار ملا ان سے؟ بیٹا اگر اس سے مجھے پیار ملتا تو شاید میں یہ چیز اتنی محسوس نہ کر سکتی. اسی کی لاپرواہیاں, اور اسی نے 13 سال سے کبھی یہی نہیں پوچھا کہ ماں تم کہاں سے کھا رہی ہو اور کہاں رہ رہی ہو. اسی لیے تو اس دکھ کو میں زیادہ محسوس کر سکتی. بھائیوں کی طرف سے اور دیگر فیملی جو گھرانے ہوتے ہیں, گھر کے افراد ہوتے ہیں, ان کی طرف سے کوئی ایسا کوئی رسپانس یا کوئی ایسا کوئی دیکھ بھالی؟ بیٹا سب نے اپنے دروازے بند کر لیے تھے. تو پھر بحیثیت ماں جب آپ کو اتنی چوٹ لگی تو یہ احساس کیسا ہوتا ہے؟ کیونکہ میں ایک محسوس کرنا چاہ رہا ہوں, اور میں دیکھنے والے ناظرین بھی میں چاہ رہا ہوں کہ وہ محسوس کریں کہ ایک ماں کا درد کیا ہوتا ہے جب اس کی اولاد اس کو ٹھوکر مارتی ہے, جب اس کی اولاد اس کا دیکھ بھال نہیں کرتی, اس کا خیال نہیں رکھتی. تو معاشرے میں وہ عورت جو تو اپنے آپ کو جب اکیلا محسوس کرتی ہے تو اس کی کیا وہ فیلنگز کیا ہوتی ہیں؟ بیٹا وہ فیلنگ میں آپ کو شاید نہ بتا سکوں, کیونکہ جب رات ہوتی ہے یا کوئی تکلیف ہوتی ہے تو بہت شدت سے یاد آتا ہے کہ اللہ نے جب بیٹا دیا تھا تو میں نے اس کی پرورش میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. کافی لاڈ پیار سے پالا, اس کی ہائیلی ایجوکیٹڈ اسے کیا, مگر میں نہیں سوچ سکتی کہ کہاں کمی رہ گئی جس کی وجہ سے اسے میرے کوئی خیال نہیں ہے, اور اس نے مجھے کبھی نہیں پوچھا. میں جتنا اس چیز کو محسوس کر سکتی ہوں شاید کوئی کرے. اور آج ماں کے دکھ کے لیے میں لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ اپنا تھوڑا سا میرا ساتھ دیں. میں کسی سے یہ نہیں کہتی, کسی کے پاس جو بھی ہمت ہے وہ کرے, کیونکہ رائی برابر بھی امر رائی گانے جائے گا, یہ میرے رب کا وعدہ ہے. اور جو ماں کے لیے کرنا ہے وہ تو آپ سوچ نہیں سکتے, کیونکہ ماں رب کا دوسرا روپ ہے, رب کا دوسرا روپ ہے. آپ کو پتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رضائی ماں جب آتی تھی تو اپنی کملی بچھا دیتے تھے ان کو بٹھانے کے لیے. ان کی رضائی بہن آتی تھی تو ان کو بھی وہ احترام سے بٹھاتے تھے اور دعائف دے کے بھیجتے تھے. اور آج کا بھائی, آج کا بیٹا وہ چیز نہیں ہے. میرے بھائیوں نے ماشاءاللہ اللہ ان کی عمر میں برکت دے, صحت تندرستی دے, وہ کروڑوں پتی نہیں ہیں, وہ اربوں پتی ہیں, مگر اپنی بہن کو کبھی نہیں پوچھا کہ تم کہاں ہو, تم زندہ ہو یا مر چکی ہو. اور میں پھر بھی ان کی زندگی کی دعا کرتی ہوں, اللہ انہیں صحت تندرستی دے, میرے باپ کی نشانیاں ہیں. اور اسی طرح میں ماں ہو کے کبھی یہ نہیں کہہ سکتی کہ شعیب کے کوئی مشکل وقت آئی. ماں جی کہتے ہیں کہ عورت کا کوئی اپنا گھر نہیں ہوتا. عمر کے اس حصے میں آپ کو کیسے جو تو ایسے خیال آیا, اور بالخصوص خیال کی اگر ہم پیچھے چھوڑ دیں, آپ جو تو پریکٹیکلی ایک یہ کام کر رہی ہیں, ماؤں کی دیکھ بھال کر رہی ہیں, مختلف علاقوں سے مختلف جگہوں سے مائیں یہاں پر آتی ہیں, جو تو اپنی زندگی یہاں پر جو بقیہ زندگی ہے ان کی, ٹھیک ہے, اپنے دکھوں کے ساتھ اپنے غموں کے ساتھ یہاں پر گزار رہی ہیں. دیگر ماؤں کی طرح آپ کی بھی زندگی کا ایک خیال ہوگا کہ یار عمر کا ایک حصہ پہنچ چکا ہے, جو تو بس رب کو راضی کیا جائے, رب کی عبادت کی جائے, چھوڑا جائے دنیا کے کاموں کو, بس صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. لیکن آپ جو تو دوسری ماؤں کا خیال رکھنی ہے, جبکہ خود آپ جو تو خیال رکھنے کے لائق ہیں. دیکھیں اللہ نے شکر ہے مجھے اتنی صحت دی ہوئی ہے کہ میں ان کا خیال کرتی ہوں, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بیٹا اب تسبیح پکڑ لینا یا یہ عبادت کرنا, اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان کے لیے پیدا کیا, ٹھیک ہے.
تو ہم لوگ جب تک ایک دوسرے کا احساس نہیں کریں گے تو ہم عبادت بھی صحیح نہیں کر سکتے. اور یہ عبادت جو ہے نا ہم تسبیح پکڑ کے پھرتے ہیں یہ ایک دکھلاوا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے یہ نیکی ہے, ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان کے لیے درد دل کے لیے پیدا کیا انسان کو. ہم یہ نہیں سمجھتے اور یہ کہتے ہیں کہ تبلیغ پہ چلے جاؤ, ٹھیک ہے, تبلیغ پہ چلے جاؤ, فیملی کو چھوڑ جاؤ, فیملی جیسے مرضی گزارا کرے. مگر سب سے پہلے تو حقوق العباد کی ہے. تو یہ حقوق العباد میں آ گیا نا, اگر یہ میرے پاس ہیں تو یہ حقوق العباد ہے نا. تو مجھے تو یہ ایسے ہی لگتا ہے جیسے کہ مطلب میری اپنی ہم لوگ جب بیٹھتے ہیں گپ شپ کرتے ہیں تو ہمیں اپنے دکھ چھوٹے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کوئی اور بھی آ جائے. ماں جی جیسے کہ ہم نے یہاں پر وزٹ کیا, ہم دیکھ رہے ہیں کہ خواتین کے لیے بہت جو ہے تو مطلب ایک کہہ سکتے ہیں کہ معیاری قسم کے یہاں پر انتظامات کیے گئے, ان کے کھانے کے حوالے سے, ان کے رہنے کے حوالے سے, اور ان کے ساری زندگی کے معاملات جتنے بھی ہیں اور روزمرہ کے جتنے بھی معاملات ہیں اس حوالے سے کافی اچھے یہاں پر انتظامات کیے چکے ہیں. اس سے پہلے جو تو عوام آپ سے کتنا تعاون کرتی ہے, اور ابھی جو تو آپ عوام سے کیا چاہتی ہیں, جو ہمارے دیکھنے والے ناظرین ہیں ان سے آپ کیا چاہتی ہیں؟ بیٹا میں یہ چاہتی ہوں کہ لوگ میرا ساتھ دیں, اور ساتھ اس طرح سے دیں کہ مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کچھ جمع کروں گی, ٹھیک ہے نا. اگلے پل کی تو مجھے خبر نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ ادارہ میں نے وقف کر دیا ہے, میرے بعد بھی آپ لوگ چلانا, ٹھیک ہے. یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہوگی, کیونکہ بیٹا میں نے اپنے اعمال لے کے جانے ہیں. کیونکہ پروفیسر صاحب دن میں 3 دفعہ کہتے تھے, جیسے ہم خوراک کھاتے ہیں وہ کہتے تھے حوری جان روٹی کی فکر نہ کرنا, پتھر میں کیڑے کو پالا اللہ نے, اور اس کھڈے کی فکر کرنا جہاں جانا ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ اس کھڈے میں جانے کے لیے کچھ لے جاؤ, ان ماؤں کی خدمت ہی لے جاؤ تاکہ آگے کچھ مل جائے. آپ کو اپنی والدہ کس قدر یاد آتی ہیں جب دیگر ماؤں کو آپ دیکھتی ہیں, خاص طور پر اگر اپنی ہم عمر کی اور خواتین کو ایسے دیکھتی ہیں جیسے معاشرے سے جو ہے دھتکارا گیا, ان کو گھروں سے جو ہے ویسے دھتکارا گیا, جیسے آپ نے بتایا کہ تشدد کا نشانہ بھی ان کے بنایا گیا ان کو, جی ماؤں کو مارتے ہیں, احساس کیسا ہوتا ہے؟ بیٹا میری ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں زندگی تندرستی دے. میری والدہ ماشاءاللہ سے حیات ہیں, 85 ان کی ایج ہے, اور الحمدللہ وہ ابھی بھی اپنے کام سہولت سے کر لیتی ہیں. مگر یہ ہے کہ وہ بھی اپنے بچوں کی وجہ سے مجھے نہیں مل سکتی, کیونکہ ان کے بچوں کی اجازت نہیں, یعنی کہ میرے بھائیوں کی. معاشرے میں یہ دکھ کیسا ہوتا ہے؟ میں کہتی ہوں کہ کوئی روٹی فاقہ آ جائے وہ کوئی دکھ نہیں ہے, اور جو بھی حالات زندگی کے ہوں, سب سے بڑا دکھ یہی ہے کہ اگر بہن بھائی چھوڑ دیں یا اولاد چھوڑ دیں تو اس سے بڑا دکھ کوئی نہیں. اور آج کل کی ماں اتنی دکھی ہے, یہ میں دکھی ہوئی نہیں, اس کی وجہ ہے کہ رب العزت نے مجھے گھر دیا ہوا ہے, مجھے یہ وسائل دیے ہوئے ہیں. تو یہ مائیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, جن کو اسٹیشن پہ کوئی چھوڑ گیا, کوئی ہاسپٹل میں چھوڑ گیا کہ ماں تیری دوائی لے کے آتے, ٹھیک ہے, کوئی چھوڑ گیا کہ ماں میں تو دوسرے شہر اپنے دوست کی طرف جا رہا ہوں, وہ کہتا تھا امی کو لے کر آنا تو میرے ساتھ چلیں, میں نے ان سے آپ کو بھی ملانا ہے. تو جب راستے میں جا کے کہتا ہے ماں جی میں آپ بیٹھے ہیں, مجھے لگتا ہے آپ کے ہونٹس خشک ہو رہے ہیں, میں آپ کے لیے جوس لے آؤں, اور وہی ماں کہتی ہے ٹھیک ہے تم جوس لے آؤ. جوس لینے جاتا ہے تو وہ نہیں آتا, اور وہ وہیں بیچاری بیٹھی انتظار کرتی مر جاتی. ماں جی اکثر لوگ جب ایسے ویلفیئر ٹرسٹ کا, اور بالخصوص اگر یتیم خانے کے علاوہ اگر ہم بات کریں جہاں پر اولڈ ایج ہوم کی اگر بات کریں, جیسے آپ کے ایک ماں کا گھر ہے, جیسے آپ نے ایک اپنی ویلفیئر آرگنائزیشن کو ایک موٹو اس کو دیا ہوا ہے, تو اکثر لوگوں کے ذہن میں سوال آتا ہے, اور لوگ بالخصوص ہمارے معاشرے کا کلمی ہے کہ لوگ یہاں پر اچھی چیزیں دیکھتے ہیں لیکن وہیں پہ تنقید کا ایک عنصر بھی جو ہے تو پایا جاتا ہے. لوگ تنقید کا نشانہ بھی بناتے ہیں کہ یہاں پر مغرب کے معاشرے کو یہاں پر جو ہے فروغ دیا جا رہا ہے, حالانکہ ایسے واقعات ہوتے نہیں ہیں. اکا دکا اگر ایسے معاشرے میں واقعات ہوگی جہاں پر ماں کو ایسے دھتکارا جاتا ہے, لیکن ہم بالخصوص پاکستان کے حوالے سے بات کریں اور ریشو دیکھیں کریے تو ماؤں کی دن بدن جو ہے تو ایسے قسم کشی کے حالات میں جو تو اضافہ ہو رہا ہے. عوام کی طرف سے اس حوالے سے کیا رد عمل ہوتا ہے؟ بیٹا لوگوں کی زبان تو کوئی نہیں پکڑ سکتا, اور ہاتھ تو پکڑا جا سکتا ہے مارنے والے کا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو کبھی کسی دیہات کی ماں نہیں ملے گی, کیونکہ دیہات کا جو بندہ ہے نا وہ اگر سٹا بھی بیچتا ہے نا تو اپنی ماں کو عزت بنا کے رکھتا ہے. یہ جو بھی پریشانی ہے ساری شہری لوگوں کی ہے. اور ہمارے اب آپ نے دیکھا نہیں کہ ہم مغرب کو ہی تو اڈاپٹ کر رہے ہیں. ہم لوگ پہننے میں, بولنے میں, ہم لوگ کہتے ہیں ہم انگلش بولیں گے ہمارا اسٹینڈرڈ ہائی ہوگا, ٹھیک ہے, ہم گاڑی رکھیں گے ہمارا اسٹینڈرڈ ہائی. بھئی ماں کو دوائی کے لیے جو ہم نے پیسے دینے وہ ہم پٹرول کیوں نہ استعمال کر لیں,
माँ की दवाई आती है, यानी कि माँ की दवाई हर जगह पे। बीवी रोती है तो कहती है तुम्हारी माँ की दवाई आती है, बच्चे रोते हैं तो कहती हैं बाप को कि तुम्हारी माँ की दवाई आती है। यानी कि माँ की जो रोटी है या पानी है ना, वो सबसे बड़ी तकलीफ दे। शहरी लोगों में ज़्यादा बिलखुसूस मैं अपने बेटे की बात करती हूँ, मैं किसी और से कहती नहीं हूँ। मैं कहती हूँ अगर मेरा बेटा माशाल्लाह अच्छा खासा बिजनेस कर रहा है, वो ये नहीं कि मतलब खुदा न खास्ता वो कि ऐसी प्रॉब्लम्स में है, तो जो भी बेटी है, मैंने जो माएँ मेरे पास आती हैं वो इतनी परेशानी में है कि उनके बेटे, ये नहीं कि वो गरीब हैं, बड़े बड़े अहदेदार भी हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि जब मैंने मलक रियाज के पास गई, क्योंकि मलक रियाज जो है मैं उन्हें जानती हूँ और वो मुझे जानते हैं, तो मलक रियाज के पास गई कि आप मुझे जगह दें, मैं बनाती हूँ खुद ना ओल्ड होम। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे ओल्ड होम में आकर देखें। मैं गई तो वाकई मलक रियाज ने बहुत अच्छा ओल्ड होम बनाया हुआ है। तो मैं जो अब आइडियल मेरे पास ये चीज़ें हैं वो सारी उधर से ही मैंने देखी हैं कि माँओं को कितनी रिस्पेक्ट से रखा हुआ उन्होंने। तो आज देख लें मलक रियाज का मुकाम। मलक रियाज साहब क्या थे, मैंने खुद अपनी आंखों से उन्हें बेलचा चलाते देखा है CMH के बाहर। मिस्त्री था ना उनका बाप। आज मलक रियाज साहब जो हैं उनका देखें हर जगह दस्तरखान लगा हुआ है। उसकी वजह क्या है कि मेरे रब ने उनके ऊपर फिर रहमतें नाज़िल फरमाई ना। ये चीज़ें बेटा, दीन अपनी जगह पे है, मेरी माँ आलमा है, मेरी भांजियाँ आलमा है, दीनी घराने से मेरा तल्लक है, मगर चूँकि ये मैं चीज़ देखती हूँ कि इतने दीनी घराने के तल्लक को कभी ये ज़रूरत नहीं महसूस हुई कि उनकी बेटी जो है वो कहाँ रह रही है। तो फिर मैं मतलब हमारे माशरे में ये बुराई कूट कूट के भर दी गई है कि वो। अब मैं आपको रिसेंटली ये बात बताऊँ कि मतलब मेरी जो मदर हैं उनको 4 बेटे हैं, तो हर महीने एक महीना बेटे रखते हैं। यानी कि एक माँ को क्या कंटिन्यू एक महीने घर में नहीं रखा जा सकता। हमारा माशरा बहुत तंग है और शहरी लोग, ज़्यादातर शहर में ये प्रॉब्लम है। आप देखिए छोटे से छोटा आदमी होगा देहात का तो उसकी माँ घर में होगी, और शहर की माएँ जो है उन्हें क्यों मेडिसिन की इतनी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उन्हें हर वक्त डिग्रेड किया जाता है, जिसकी वजह से उनकी शुगर भी हाई होती है, उनका BP पे। यहाँ पे औरतें जब माएँ आती हैं या बहनें आती हैं तो उनके BP क्यों नहीं शूट करते, उनकी शुगर क्यों नहीं हाई होती। उसकी वजह यह है कि मैं उनको प्यार से कहती हूँ कि आए खाने का टाइम हो गया, मिलके खाना खाते हैं। वो कहती है हम सेहतमंद हो गए, ठीक है ना। जब आप हर वक्त उन्हें टीज करेंगे, उनके सामने ये कहेंगे कि इससे तो बेहतर हम कुत्ते को रोटी डाल दें, ये बहुओं के अल्फाज हैं जिसको देनी है, तो फिर आप बताएं कि मतलब मेरा तो दिल लरसता है इन बातों से जब वो मुझे बताती हैं। तो मैं आपको बताऊं कि जितने दुख मैंने देखे 7 साल में माँओं के, शायद ही आप लोग, मैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं। माँओं के दुख के हवाले से अगर हम बात करें तो शायद वक्त हमारे पास कम पड़ जाए, और वाकई हमारे पास वक्त कम पड़ रहा है और अल्फाज जो है तो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा होते जा रहे हैं। दुख की जो तो एक अजीब सी दास्तान होती है जब ऐसे हम अल्फाज सुनते हैं। हम सब ही शायद अपने अपने घरों में बैठे होते हैं, अपनी माँओं को देखते हैं, उस तरह का हमें शायद वो एहसास नहीं होता, हमारे जज्बात उस तरह के हकीकी तौर पर नहीं होते कि हमारी वालदा कैसी हैं, क्योंकि हमें पका पकाया उनकी तरफ से मिल जाता है, बना बनाया सब कुछ उनकी तरफ से मिल जाता है। हमारे एहसासात, हमारे जज्बात उनकी तरह उस तरह नहीं होते। लेकिन जब माशरे में ऐसे अलमियात भी देखे जाते हैं, बिल्कुल जब मैं इन वालदा की तरफ देख रहा हूँ तो मुझे अपनी वालदा का एक एक्स वहाँ पर जो तो वाज़े नज़र आ रहा है। और आज जो है तो हर इंसान जो तो देखने वाला एक महसूस कर सकता है कि वालदा का दुख, वालदा का दर्द क्या होता है। अपनी माँओं का ख्याल रखें, अपनी माँओं को जो है तो उनसे जन्नत बिल्कुल हासिल करें, क्योंकि एक माँ ही जो है तो एक औलाद के लिए जन्नत का वसीला है, और वही जन्नत की जो है तो वाली है, और वही जन्नत की मालिक है। उसी के ज़रिए आप जन्नत का हुसूल हासिल कर सकते हैं, और उसी के ज़रिए ही जन्नत का हुसूल हासिल करेंगे। आपकी इबादत, आपकी ज़िंदगी भर के मामूल, आपकी दिन भर के जो है तो मामूल, आपके मामूलात जो है तो वो अलग हैं, लेकिन जो इंसान के जो ताल्लुकात होते हैं, बिलखुसूस उनके वालिदैन से, उसकी माँ से जो ताल्लुकात होते हैं वो सबसे अजीम होते हैं। एक हदीस यहाँ पर जो है तो उसका एक मफ़हूम यहाँ पर कोट करना चाहूँगा कि एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुआ और उसने पूछा कि मुझ पर सबसे ज़्यादा किसका हक़ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम सबसे ज़्यादा हक़ तुम्हारी माँ का है। दूसरी मरतबा यही सवाल किया गया, दूसरी मरतबा भी यही जवाब दिया गया कि सबसे ज़्यादा हक़ माँ का है। फिर तीसरी मरतबा यही सवाल किया गया कि सबसे ज़्यादा हक़ किसका है, तो माँ के बारे में ही कहा गया। चौथी मरतबा वालिद के बारे में कहा गया। मफ़हूम क्या बनता है कि इसका वालदा की अहमियत को किस तरह उजागर किया गया है। जब एक बच्चा जो है तो जब बिस्तर को गंदा करता है तो वालदा उसको उठा के उसकी करवट बदल देती है ताकि बच्चा खुश्क जगह पे हो और वालदा बेशक उस पली जगह पे, गंदी जगह पे हो।
والدہ کا احساس کیجئے، والدین کا احساس کیجئے، اپنے معاشرے میں جو دیگر رشتہ داروں کا احساس کیجئے، کیونکہ انسان کی زندگی آج بلکہ میں ایک حدیث کا مطالعہ میں کر رہا تھا تو اس میں مجھے ایک بہت اچھی اور بہت واضح ایک مثال ملی کہ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو اور اس کے رزق میں اضافہ ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ صرف ایسے ہی ممکن ہے کہ ایک حدیث کا میں یہاں پر حوالہ دینا چاہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر درازی ہو اور اس میں رزق میں برکت ہو، رزق میں اضافہ ہو، اس کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے قربت داروں کے ساتھ جو صلح رحمی کرے، ان کے ساتھ جو تو اچھے سے پیش آئے۔ تک کے لیے اتنا ہی، اسی کے ساتھ اپنے میزبان حماد الحسن عباسی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نے نگہبان۔